نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 188 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ جو تہائی قرآن کے برابر ہے یہ مضمون کے اعتبار سے ہے یا ثواب کے اعتبار سے۔ اگر کسی نے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لی تو اسے کیا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ جواباً عرض ہے کہ ایک ثواب ہوتا ہے اصلی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے کہ مثلاً ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ایک ثواب ہوتا ہے اضافی جو اللہ تعالیٰ اپنے مقررہ ثواب سے زیادہ کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ کبھی تو پڑھنے والے کے خلوص یا حسن ادا کے اعتبار سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اضافی ثواب کے بارے میں امت کو بتا دیا ہے۔ تو اسی طرح کا اضافی ثواب سورہ اخلاص پڑھنے پر بتایا گیا کہ اس ایک سورت کا اتنا ثواب ہے کہ 10 پاروں کے برابر اس کا اضافی ثواب پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو اس کو پورے قرآن کا ثواب مل گیا، اس لیے کہ پورے قرآن پڑھنے کا اصلی ثواب تو اپنی جگہ، پھر جو اس پر اضافی ثواب ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گا۔ تو مقابلہ جو ہے وہ اضافے کا اضافے سے نہیں ہے، بلکہ اضافی ثواب کا اصل ثواب سے ہے، کہ جتنا 10 پارے کا اصل ثواب ہے اتنا اضافی ثواب سورہ اخلاص پڑھنے کا ہے، اور 10 پارے کا جو اضافی ثواب ہوگا وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا، وہ پڑھنے والے کے پڑھنے کے انداز پر، ذوق و شوق پر، خلوص پر اس کا مدار ہے۔ تو اس لیے کوئی اس میں نہ رہے کہ بس سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لو اور پورے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ اخلاص کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور ساتھ میں پورے قرآن پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ جس کو دین کے مٹنے کا غم نہ ہو اس کا برا خاتمہ ہوگا اور اللہ کے ہاں کالے چہرے کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ دین کے مٹنے کا غم نہ ہونا ایمان کے تقاضے کے یقیناً خلاف ہے۔ جس شخص کے اندر بھی ایمان کامل ہوگا اسے دین کے نقصان سے دل کو تکلیف ضرور پہنچے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کی ترقی کا خواہاں رہے، اور دین میں کہیں بھی کوئی کمی آ رہی ہو تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے اور ٹھیس پہنچے۔ لیکن کسی حدیث میں خاص طور پر اس بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر مٹنے کا غم نہ ہوگا تو چہرہ سیاہ ہوگا اور برا خاتمہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، اس کو حدیث کے طور پر بیان نہ کیا جائے۔ کسی کا انجام اچھا ہونا یا برا ہونا یہ ہمارے آپ کے سوچنے یا کہنے پر اس کا مدار نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں نقل صحیح ہونی چاہیے۔
سوال کر رہے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کتب حدیث میں بہت کم روایتیں مروی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دراصل ان اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت زیادہ اس بات کا ڈر لگتا تھا کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی حدیث نقل نہ ہو جائے جس کے الفاظ ہمیں پوری طرح محفوظ نہ ہوں، تو کمال احتیاط کی وجہ سے انہوں نے حدیث کے کہہ کر پیغمبر علیہ السلام کی باتیں بیان نہیں کی، لیکن ان کا علم تمام صحابہ سے بڑھا ہوا تھا، اسی لیے بہت سی ایسی احادیث جو اور کسی کو معلوم نہیں ہے وہ ان حضرات کو معلوم تھیں، جن میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سب سے بلند ہے۔ پوچھتے ہیں کہ آپ سے عرض ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مستند واقعات کو جاننے کے لیے مستند کتابوں کے نام بتائیں، جس سے کہ ہم بے حقیقت اور بے بنیاد واقعات کو بیان کرنے سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی روک سکیں۔ جواباً عرض ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے سلسلے میں حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص القرآن بہت معتبر سمجھی گئی ہے، اس کا مطالعہ رکھا جائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو واقعات احادیث شریفہ میں ہیں اور حدیث کی کتابوں میں ہیں ان کو لیا جائے، اور اس سلسلے میں حیات الصحابہ بھی ایک اچھی کتاب ہے جس میں بہت سے واقعات اور چیزیں جمع کر دی گئی ہیں، اس کو بھی مطالعے میں رکھا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ منکر نکیر سے پہلے مردے کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جس کا منہ سورج کی طرح چمکتا ہے، اس کا نام رومات ہے۔ وہ مردے کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ لکھ جو کچھ تو نے بھلا یا برا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کس طرح لکھوں، میرے پاس قلم دوات کاغذ کہاں ہے؟ فرشتہ کہتا ہے کہ اپنے تھوک کی سیاہی بنا اور انگلی کا قلم اور کفن کے ٹکڑے کا کاغذ۔ یہ ایک لمبی روایت انہوں نے نقل کی ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری اور مستند کتابوں میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ قبر کے حالات کے سلسلے میں متعدد احادیث مشکوٰۃ شریف میں موجود ہیں، ابو داؤد شریف میں ہیں اور دیگر کتابوں میں بھی ہیں، ان میں اس طرح کا مضمون نہیں ہے جو آپ نے بھیجا ہے۔ البتہ طویل روایات ہیں جس میں فرشتوں کے سوالات کا اور لوگوں کے جوابات کا ذکر ہے، اور پھر یہ کہ مومن کے لیے وہ قبر جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے اور کافر کے لیے وہ قبر انتہائی سخت عذاب کی جگہ بنا دی جاتی ہے۔ یہ تفصیلات ہیں، تو ان صحیح روایات کی موجودگی میں ایسی بے سند باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ گوگل پے چلاتے ہیں، اگر ہم کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو گوگل پے والے ہمیں انعام میں پیسے دیتے ہیں، تو ہمارے لیے ان پیسوں کا لینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ ایک طرح کا ترغیبی انعام ہے، گوگل پے والوں کی طرف سے اسے کیش بیک بھی کہتے ہیں، تو اگر اس کی یہی صورت ہے تو یہ سود میں داخل نہیں ہے اور یہ درست اور جائز ہے، آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ مرغوں کو آپس میں لڑانا کیسا ہے اور جیتنے والے مرغے پر ملنے والے انعام کا کیا حکم ہے، حلال ہے یا حرام؟
جواباً عرض ہے کہ احادیث شریفہ میں التحریش بین البہائم یعنی جانوروں کو لڑانے کے بارے میں ممانعت وارد ہے۔ اس سے جانوروں کو بے جا تکلیف ہوتی ہے اور شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں اگر جوئے کی شکل ہو تو وہ بھی ناجائز ہے۔ ایسے محمل اور لغو کام سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ سیدتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کتنی عمر میں ہوئی؟ تو راجح روایت یہ ہے کہ 29 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہوئی، اور لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی کا شدید صدمہ تھا، وہی آپ کی موت کا بظاہر سبب ہوا۔ سوال کر رہے ہیں کہ امام صاحب پر سجدہ سہو واجب تھا لیکن انہوں نے سلام پھیر دیا بھول سے، مقتدی نے فوراً لقمہ دیا تو امام نے سجدہ سہو کر لیا، تو کیا حکم ہے؟ نماز ہوئی کہ نہیں؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ مقتدی نے تو خارج نماز سے لقمہ دیا ہے، تو نماز کیسے ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ سہواً سلام پھیرنے سے آدمی نماز سے باہر نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر امام صاحب نے سجدہ سہو کر لیا اور مقتدیوں نے بھی کر لیا تو سب کی نماز صحیح ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے۔ سوال ہے کہ کیا تمباکو اور سگریٹ نوشی کی بنا پر کینسر میں مبتلا شخص اگر کینسر کے سبب انتقال کر جائے تو ایسی موت بری یا حرام موت کہلائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ تمباکو کا استعمال کرنا مکروہ ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اگر اس کی وجہ سے کسی کو کینسر ہوتا ہے اور اس میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے حرام موت نہیں کہیں گے۔ باقی جو چیزیں نقصان دہ ہیں جیسے تمباکو ہے، صحت کے لیے مضر ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، وہ الگ بات ہے۔ پوچھ رہے ہیں گائے یا کسی اور جانور کو انجیکشن لگا کر پھلا کر فروخت کرنا اور تجارت کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سخت مکروہ ہے، دھوکہ دہی ہے، اور اگر خریدار کو بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ دھوکہ دیا گیا ہے تو اس سے معاملے کو واپس کرنے کا بھی حق ہے۔ ایسی دھوکہ دھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے لڑائی کے دوران کہا کہ اگر میں تجھے اس طرح کہہ دوں کہ طلاق 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 تو میرا کیا کر لے گی؟ تو کیا اس سے طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس جملے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں کوئی طلاق واقع کرنے کا صیغہ نہیں پایا جاتا، بلکہ شرطیہ بات کہی گئی ہے ڈرانے کے لیے، اس لیے اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ پوچھتے ہیں گاؤں اور شہروں میں بہت سے لوگ چھجا نکالتے ہیں اور تیسری چوتھی منزل پر جا کر جو جگہ نیچے قیمتاً لی ہے وہ 40 گز کا 50 گز کی ہوتی ہے، جبکہ وہ برے کا مالک نہیں ہوتا اور نہ ہی اس چھجے کی قیمت الگ سے دی ہے، تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چھجات کسی دوسرے کی ملکیت میں نہیں نکالا جا سکتا، البتہ عمومی ملکیت جس پہ کسی خاص شخص کی ملکیت نہ ہو، جیسے کوئی سڑک ہے، میدان ہے، اس میں ہی چھجا نکل سکتا ہے، اور اگر کسی شخص کی ذاتی ملکیت دوسری طرف آ رہی ہے تو اس میں چھجا تو دور رہا، کھڑکی بھی کھولنے کی اس کی اجازت کے بغیر گنجائش نہ ہوگی۔ پوچھ رہے ہیں تدفین کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ نماز جنازہ تو خود ہی دعا ہے، تو پھر تدفین کے بعد دعا کا الگ سے کیا مطلب ہے؟ کوئی انفرادی طور پر دعا کرے تو کر سکتا ہے، لیکن باقاعدہ اجتماعی اور بالجہر دعا کرنا اور اس کا اہتمام کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔